بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر سال 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے برسی بنائی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے، بہت سے یعنی اس طرح کے کومنٹس بھی آتے ہیں کہ جناب کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دی اور اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا صرف اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے پھانسی دی یا کوئی وجہ بھی بن سکتی ہے؟ وہ وجہ بنی؟ اس تمام تر صورتحال میں مختلف طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پورا جو ریسرچ کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، کچھ ایکسپرٹس ہیں، کچھ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور کچھ بیوروکریٹس جن سے ہم نے بات کی، اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ کتابوں کے حوالے سے جو پرانی جو بکس ہیں اس سے بھی ڈیٹا ملتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جناب یہ معاملہ کب شروع ہوا ہے اور اس میں وجہ کیا بنی۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو یونیک ہیں، یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید عام جو لوگوں کو نہیں علم کہ بیسیکلی یہ معاملہ ہے کیا۔ اب جنرل ضیاء الحق نے اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ اس دور میں ظاہر ہے ان کی حکومت کا تختہ الٹایا گیا بھٹو کی، اور اس کے بعد یہ کیس چلنا شروع ہو گیا۔ اس کیس کا کیا تھا معاملہ کہ جو نواب قصوری صاحب تھے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے جو آج بھی حیات ہیں، احمد رضا قصوری، وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو مار دیا گیا۔ اور یہ معاملہ کیا تھا، ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی گئی تھی بھٹو صاحب نے۔ یہ وہ فورس بنی کب تھی کہ جب 1972 کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تاریخ بتا رہی ہے کہ مختلف صوبوں میں باقاعدہ طور پر بھٹو کے خلاف پولیس نے ہڑتالیں شروع کر دی۔ پولیس نے سیلری بڑھانے کی بات کی، پولیس نے اور بہت سی چیزیں کیں، اور بھٹو صاحب نے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے، کچھ میں یہ چیزیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو آرمی نے بھی اس طریقے سے مدد نہیں کی جو جس طریقے سے ہونی تھی، یعنی جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنی یہ ہڑتال کو پولیس کی ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی۔ اس کا مطلب یہ تھا، جب بھٹو خود صدر تھے پھر وزیر اعظم، تو اس کے الٹیمیٹلی پاورز ان کے پاس موجود تھیں، اور اس فیڈرل سیکیورٹی فورس کا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ وہ کسی بھی اس طرح کی جو پروٹیسٹ ہے یا باقی چیزیں ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو یہ ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھٹو صاحب کے کنٹرول میں تھی۔ اب کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں 1971 کے بعد ہی بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور اس میں سیاست میں جو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں کہیں کیا بات ہو رہی ہے، کہیں کیا بات ہو رہی ہے، لیکن 2-3 چیزیں یہ ہے کہ جب 77 میں ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق کی ضیاء الحق جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں، اور انہوں نے بھٹو کی جو حکومت ہے اس کو ختم کرنے کے بعد یہ معاملہ چلتا ہے، اور یہ مسعود محمود ایک ہیں فیڈرل سیکیورٹی کے، وہ انچارج ہیں فیڈرل سیکیورٹی کے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور چند مزید جو افسران ہیں ان کے اطرافی بیانات بھی آتے ہیں، اور مسعود محمود وعدہ معاف گواہ کیسے بنتے ہیں، اور بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے پھر اپیل بھی ان کی مسترد ہوتی ہے، اور فائنلی ان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ 4 اپریل 1979 کو، اور پھر اس کے بعد جو 4 مزید اس میں مجرم تھے جن کو بھی سزائے موت دی گئی تھی، ان کو بعد میں لیٹر آن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 جولائی کو یہ سزائے موت جو ہے ان کو بھی دے دی گئی۔ اس دوران ایک تحریک بھی چلی۔ اب اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مطلب اس میں کافی چیزیں ایک ایسی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لنک کرتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اینی ہاؤ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے 1970 اگر ہم 2 کی بات کریں تو سب سے پہلے جو واقعے کی شروعات ہوتی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے وہ پولیس احتجاج کرتی ہے، اور پولیس کے احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں جو باقی ادارے ہیں وہ بھٹو صاحب کا ساتھ نہیں دیتے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں یہ کہا جا رہا تھا، یہ بتایا بھی جا رہا ہے، یہ لکھا بھی گیا ہے کہ بہت سی اس طرح کی جو تحریکیں تھیں، کیونکہ 71 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو بنگلہ دیش الگ سے ملک بنا، اس کے بعد مختلف طرح کی رائے عوام رکھتی تھی، مختلف طرح کے احتجاج ہوا کرتے تھے۔ ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس تو پہلے ہی بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئی،
اور آرمی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھٹو صاحب نے مدد مانگی تھی پولیس کے حوالے سے تو وہاں سے بھی صاف انکار کیا گیا تھا کہ ہم اس طریقے سے پولیس کے خلاف جو ہے وہ نہیں کارروائی کر سکتے. اس کے بعد بھٹو صاحب نے اپنی ایک فورس بنائی, فیڈرل جو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے نام سے انہوں نے بنائی, اور انہوں نے پھر اس کے تھرو مختلف چیزوں کو روکنے کی کوشش کی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی جب پولیس نے احتجاج کیا اور یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. 1977 میں جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ جب بھٹو کی حکومت کو گرا دیا گیا اور ضیاء الحق نے اقتدار جو ہے وہ سنبھال لیا, اور اس کے بعد جو اس فیڈرل سیکیورٹی فورس کے جو یعنی انچارج تھے مسعود محمود, وہ جناب سامنے آ گئے. اسی دوران آپ کو پتہ ایک واقعہ ہوتا ہے, بہت ہی اہم واقعہ, جس کی وجہ سے بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے, کہ جناب نواب قصوری صاحب اور ان کی جو صاحبزادے ہیں ابھی بھی حیات ہیں, احمد رضا قصوری, ان سے بھی کچھ چیزیں آپ کو جو ہے سننے کو ملتی ہیں. لیکن کیونکہ وہ ون سائڈ سٹوری ہے, آپ کو پھر یہ ہے کہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے باقی جو ریسٹ آف دی میٹیریل ہے اس کو بھی. ان کی ایک اور سٹوری ہے, وہ ایک اور سٹوری بیان کرتے ہیں نہیں ہو, لیکن آپ جو نیوٹرل سٹڈی ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو نواب قصوری کو ٹارگٹ کر کے ان کو مار دیا گیا تھا, ان کی گاڑی پہ اٹیک کیا گیا, اور احمد رضا قصوری جو ہے وہ بچ گئے تھے. اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے جناب کہ بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ طور پر کہ انہوں نے احکامات جاری کیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس فیڈرل سیکیورٹی فورس کے جو انچارج ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا یعنی ان کے اوپر ایک چارج تھی کہ مسعود محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایسے ہے, اور وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. اور باقی جو 4 مزید بھٹو صاحب کے ساتھ ملزمان تھے ان کے نام بھی آپ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے گی. اس میں میاں محمد عباس تھے, غلام عباس ہیں, ارشد اقبال ہیں, اور رانا افتخار ہیں, جن کو لیٹر آن ان کو بھی پھانسی دی جاتی ہے. یعنی ہو یہ اعترافی بیان ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیس باقاعدہ طور پر چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت چلی گئی ہے, اب کیس چلنا شروع ہو گیا. اور پھر جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کیس جو ہے وہ جناب وہاں پر پہنچا لاہور ہائی کورٹ میں. اب یہ کہا جا رہا ہے 2 طریقے ہیں, ایک پیپلز پارٹی اور جو ظاہر ہے اینٹی بھٹو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں, جو پیپلز پارٹی وہ کچھ اور کہتی ہے. لیکن یہ تاریخ میں کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے کنٹریز اس میں بھی ملوث ہیں. کچھ یہ چاہتی تھی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی, اور کچھ نہیں چاہتے تھے. کچھ نے ملاقاتیں بھی کیں, جس میں چائنا, ایران اور باقی کچھ ممالک ہیں, انہوں نے کوشش بھی کی. کچھ ایسے ممالک ہیں جس نے یعنی خاموشی اختیار کی. تو خاموشی کا آپ کو علم ہے کہ کیا ہے. ادروائز اگر پاورفل کنٹریز اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھانسی رک جاتی تھی, پھانسی نہیں ہو سکتی تھی. کیونکہ بہت سے لوگوں نے کیا کیا, ایون آپ سپریم کورٹ کے جو میں آپ سے سامنے رکھوں گا کہ 9 ججز تھے, 9 میں سے لیٹر آن 7 ججز نے کیس سنا, 7 میں سے 4 نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا جو ہے فیصلہ سنایا, جبکہ 3 نے اختلافی نوٹ لکھا. اور وہ کیا لکھا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. یعنی ہو یہ ہوگا, اور وعدہ معاف وہ گواہ بن گئے. اور پھر اس کے بعد مزید بھی جو افسران تھے ان کے بھی اعترافی بیانات بھی سامنے آ گئے, اور یہ چیزیں بھٹو صاحب کے کیس کو یعنی جو ان کے خلاف جو شواہد تھے, جو ثبوت تھے, اس کو مزید مضبوط کرتے ہوئے چلے گئے. اور یہ کہا گیا کہ نواب قصوری کو قتل جو ہے وہ بھٹو کے حکم پر فیڈرل سیکیورٹی فورس نے قتل کیا. یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی. اور اس میں آپ کو علم ہے کہ 5 جولائی 1977 کو جو مارشل لا گیا اور بھٹو کے خلاف اس کے بعد سے باقاعدہ طور کیس چلنا شروع ہو گیا. اب اس میں سب سے پہلے کیس لاہور ہائی کورٹ میں گیا, اور یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر جو آپ دیکھیں گے, اس کی جو سٹوری پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے, بکس پڑھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جو احمد رضا قصوری اور ان کے جو ان کے والد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. احمد رضا قصوری ابھی بھی حیات ہیں, آپ ان سے بھی سٹوری کچھ لے سکتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کچھ پروگرامز میں وہ ہمارے پاس گیسٹ بھی آتے رہے ہیں, کئی دفعہ ملاقات ہوتی رہی ہے, کہیں ایک نجی ٹی وی میں ان کے ساتھ بھی ہمیں کام کرنے کا بھی موقع ملا. اب اس میں 5 ججز پر مشتمل تھے جناب جسٹس مولوی مشتاق حسین, اور فیصلہ بھی انہوں نے سنایا تھا پڑھ کر. جسٹس ذکی الدین پال تھے, اس میں جسٹس M.H. قریشی تھے, اور جسٹس آفتاب حسین تھے, جسٹس گلباز خان, یہ 5 ججز تھے. اور یہ جناب انہوں نے 18 مارچ کو یہ فیصلہ سنایا تھا, اور اس میں کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو, میاں محمد عباس, غلام عباس, ارشد اقبال, رانا افتخار, ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی. اب اس سزائے موت جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو ہے وہ کیونکہ وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ, لیکن اس میں جو اہم گواہ, سلطانی گواہ یا جو وعدہ معاف گواہ جناب وہ
مسعود محمود جو ہے ان کو معافی دے دی گئی ہے یہاں سے ہی. اور فیصلہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مولوی مشتاق حسین نے پڑھ کے سنایا اور یہ تقریباً 410 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا. اس کے بعد 1978 کو سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر دی گئی. اس پہ 9 ججز پر مشتمل تھی اور 9 میں سے 2 جو ہیں ایک جو ہے وہ لیٹر ان ریٹائرڈ ہو گئے اور ایک جو ہے بیمار ہو گئے. تو 7 ججز نے اس پر یہ فیصلہ یہ کیس سنا اور اس میں جو فیصلہ سنایا گیا وہ میں آپ سے سامنے رکھتا ہوں. اور اس میں سے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کیسر علی خان بھی ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ایک اور جج ہیں وہ بیمار ہو گئے اور 7 ججز پر مشتمل یہ انہوں نے باقاعدہ اس کا آغاز 20 مئی کو کیا اور یہ تقریباً 1500 صفحات پر مشتمل ہے یہ فیصلہ. اب اس میں جو بھٹو ذوالفقار علی بھٹو اور 4 لوگوں کو جو فیصلہ سنایا گیا یعنی سزائے موت کا, اس میں جو لوگ موجود تھے اس میں تھے جنہوں نے یعنی تائید کی. اور جو سپریم کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس تھے, چیف جسٹس انوار الحق, کیونکہ لکھا انہوں نے ہے, اور ان کے ساتھ باقی جو 3 ججز تھے اور 4 اور 3 سے یہ فیصلہ ہوا تھا, وہ 3 ججز یہ تھے جسٹس محمد اکرم تھے, جسٹس کرم الہی چوہان اور جسٹس وسیم حسن شاہ. یہ 3 اور ایک جو چیف جسٹس تھے انہوں نے سزائے موت کی سزا سنائی ذوالفقار علی بھٹو اور 4 لوگوں کے خلاف. جبکہ 3 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا, جنہوں نے سزائے موت کے بارے میں یعنی بری کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا, اس میں جسٹس محمد نلیم ہیں, جسٹس غلام صفدر شاہ ہیں اور جسٹس سوراب پٹیل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی دوبارہ اپیل ہوئی, وہ جو ہے وہ مسترد ہو گئی اور فائنلی 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی جو بھٹو ہیں ان کو پھانسی دے دی گئی. وہ الگ سے آپ کے ساتھ سٹوری رکھیں گے کیا معاملہ ہے, لیکن یہ اوورال سٹوری جو ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں فکس کی گئی, یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی وہ چیزیں کہ ذرا ایک انسیڈنٹ شو کرنا ہے, ایک انسیڈنٹ کے پیچھے ایک وعدہ معاف گواہ بننا ہے, اس کے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں, اور اس طریقے سے دنیا کو بھی دکھایا گیا کہ نہیں جی یہ تو قانون کے مطابق ہم نے سزا دی ہے. اور ظاہر آج بھی وہ یہی بات کرتے ہیں. اب اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو ایک یہ تاثر دیا گیا کہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ہوئی. اس میں پیپلز پارٹی نے احتجاج بھی کیا, تحریک بھی چلائی اور کچھ مزید سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی اس پہ بات کی, اور پھر فائنلی 24 جولائی 1979 کو باقی جو 4 ملزمان تھے ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی. اور مسعود محمود جو کہ وعدہ معاف گواہ تھے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا, وہ وہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں اور دبئی میں 1996 میں ان کا وہاں پر انتقال ہوتا ہے, وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ ہے اوورال جو چیزیں جو یعنی ایک سٹوری بنا کر جو چیزیں سامنے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. اب کیونکہ پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ان کا ایک بہت عظیم لیڈر یعنی ذوالفقار علی بھٹو ہے, اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ ایک اپنا جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں, لیکن جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے. اب اس میں بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ظاہر ہے ضیاء الحق نے یہ پھانسی کی سزا ان کو سنائی. ادروائز اب آج کے دور میں اگر کسی شخص کے کہنے پہ کوئی سزا یا کوئی مارتا ہے تو کیا اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو مارنے والا ہو, یا کوئی اس شخص کو ہی پکڑا جائے گا, یا کوئی بھی شخص کسی کا بھی نام لے کر یعنی آج کے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی شخص اگر یہ پہلی بات ہے پرائم منسٹر اگر احکامات جاری بھی کرتا ہے, آج کی آئی جی اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں, تو آئی جی اسلام آباد کیا وزیر اعظم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے کسی بھی گاڑی کو ٹارگٹ کر کے اس کو مار دے گا اور یعنی حکم فوراً مان لی جائے گا؟ تو پھر تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جناب, اور کیا یہ سٹوری بن بھی سکتی ہے کہ آئی جی صاحب بعد میں کہیں کہ جی ہمیں پرائم منسٹر نے کہا تھا, اور اس میں پرائم منسٹر بھی جو ہے ان کو سزائے موت سنائی دے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو یہ سمجھ آتی تھی کہ یہ کیونکہ اس کیس کو بہت زیادہ اسٹڈی ہوا, بہت زیادہ یہ وائرل ہوا, اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹو کے چاہنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کیس کو انتقامی جو ہے وہ کیس بنایا گیا, نہ کہ اس کو کوئی ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں, لیکن جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مزید اس حوالے سے جو ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ.